بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جمعۃ المبارک کا مقدس دن آ چکا ہے۔ جمعے کا دن اگر اس کی اہمیت کو سمجھا جائے تو بہت بڑا دن ہے۔ جمعے کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا۔ جمعے کا دن تمام دنوں کا سردار دن ہے۔ جمعے کا دن عید کے دن کی طرح کا ہوتا ہے۔ جمعے کے دن کی برکات امت محمد الرسول اللہ کو خاص طور پر عنایت کی گئی ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص گھڑی ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اس گھڑی کی تلاش کے لیے لوگ محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور اس گھڑی کے متعلق بیان کیا گیا ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز تک قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ اس وقت جو دعا مانگی جائے، میرا رب عرش والا اس بندے کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا۔ اس لیے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، جمعہ کے دن صبح سویرے جاگو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد صبح فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ایک خاص عمل بتانے جا رہا ہوں۔ یہ عمل اگر آپ نے صدقے دل کے ساتھ، یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ کر لیا تو یہ جو لوگوں کی شکایت ہے نا کہ پیسے کی کمی ہے، عزت کی کمی ہے، اولاد کہہ میں نہیں، اولادوں کے رشتے نہیں ہوتے، میرا رب عرش والا اس کو اتنی عظیم یہ تسبیح لگتی ہے، اتنا یہ عظیم کام ہے کہ انسان جب اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر اللہ سے مانگتا ہے تو میرا رب اسی وقت اس بندے کی دعا کو قبول فرما لیتے ہیں۔ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، صبح فجر کی نماز کے بعد اس عمل کو کرنا ہے۔ لیکن بدبختی، بدقسمتی ہے اس قوم کی کہ لوگ راتوں کو جاگتے ہیں، لیٹ سوتے ہیں، نہ تہجد کا ان کو موقع ملتا ہے، نہ صبح فجر کی نماز کا ان کو موقع ملتا ہے۔ میری بات ایک میں آپ کو بات بتانے جا رہا ہوں، غور سے سن لو۔ یہ عام بات نہیں، یہ عام بات نہیں۔ کتے جو ہوتے ہیں نا، کتے جس کو ڈوگی کہتے ہیں، ڈاگ، کتے کا کام کیا ہے؟ ساری رات جاگتا ہے، ساری رات جاگتا ہے، بھونکتا ہے، رکھوالی کرتا ہے، لیکن اس کے سونے کا ٹائم صبح صادق سے شروع ہو جاتا ہے۔ تہجد کے بعد وہ سونا شروع کر دیتا ہے تہجد کے وقت۔ لیکن جو اللہ کا نیک بندہ ہوتا ہے، جو اللہ کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس وقت وہ جاگ جاتا ہے۔ جب تہجد کا وقت ہوتا ہے تو وہ جاگ جاتا ہے اور اللہ کی کبریائی بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی وحدانیت بیان کرتا ہے، اللہ پاک کی الوہیت بیان کرتا ہے، اللہ کا شان بیان کرتا ہے، اللہ پاک کے سامنے کھڑا ہو کر نماز تہجد ادا کرتا ہے۔ اس کے بعد وہ خاص لمحے ہوتے ہیں قبولیت کے، اور اس کے بعد فجر کی نماز ادا کرتا ہے۔ کیوں؟ آپ کو پتہ ہوگا، میرے اللہ کے فرشتے اس وقت اس دنیا پر آ جاتے ہیں اور آ کر گھروں کے اندر، چھتوں پر، گھروں کی گلیوں میں اور محلے کی گلیوں میں اور مسجدوں کے اندر، مسجدوں کی چھتوں پر، مسجدوں کے دروازوں کے سامنے کھڑے ہو کر وہ اعلان کرتے ہیں، کوئی ہے مانگنے والا؟ کسی کو پیسے کی ضرورت ہو، کسی کو اولاد کی ضرورت ہو، کسی کو بیماری سے شفا کی ضرورت ہو، کسی بندے کو عزت کی ضرورت ہو،
کسی بندے کی کوئی مشکل ہے، کوئی حاجت ہے، وہ مجھے بتائے۔ مجھے اللہ نے اس دنیا پر بھیجا ہے کہ جاؤ اس دنیا پر جا کر میرے بندے جو دعا مانگتے ہیں وہ دعا مجھے بتاؤ اور میں فوراً اس کے فیصلے کروں۔ لیکن بدبختی اس وقت امت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس وقت تو جاگی ہوئی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی امتی ہے، ہمارے ماں باپ بھی، ہمارے اہل و عیال بھی۔ اپنے گھروں کے اندر نظر دوڑاؤ، کتنے لوگ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے لوگ ہیں، کتنی مائیں ہیں جو صبح تہجد کے وقت جاگتی ہیں، کتنے باپ ہیں جو تہجد کے وقت جاگتے ہیں، کتنے ماں باپ ہیں جو اپنے بچوں کے لیے اس وقت دعائیں ہاتھ اٹھا کر مانگتے ہوں گے، کتنی اولادیں ہیں جو اپنے والدین کے لیے اس وقت اٹھ کر کھڑے ہو کر اللہ سے مانگتے ہوں گے معافی۔ کوئی ہے؟ نظر تو دوڑاؤ، غور تو کرو، ہم کدھر چلے گئے؟ میرے نبی نے کیا حکم دیا تھا اور آج ہم ساری رات گپے لگاتے ہیں، شغل میں بیٹھے رہتے ہیں، لیکن اس کتے کی طرح ساری رات جاگتے جاگتے تہجد کے وقت جس طرح کتا سو جاتا ہے اس طرح ہم بھی سو جاتے ہیں۔ لیکن ہم پھر کہتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہم ذلیل ہو گئے ہیں، ہماری رب نہیں سنتا، ہماری اولاد ہمارے کہے میں نہیں، ہماری اولاد نے ہمارا جنازہ نکال دیا ہے عزت کا۔ اللہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ ہم نے خدا کی قسم اپنے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے راستے کو چھوڑا جس وجہ سے ذلیل ہو رہے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، آج سے ارادہ کرو، آج سے ارادہ بھی کرو کہ ہم نے اپنی روٹین کو چینج کرنا ہے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد اول و آخر 3 بار درود شریف کے ساتھ ایک تسبیح کر لو، 101 مرتبہ، 101 مرتبہ پڑھو، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ۔ استغفار کرو اللہ سے۔ جب انسان استغفار کرتا ہے، خدا کی قسم میرا رب اس بندے کے لیے رزق کے دروازے کھول دیتا ہے۔ میرا رب اتنا عطا کرتا ہے، اتنا عطا کرتا ہے، بندہ وہ پیسہ اتنا سنبھال نہیں سکتا، 7 نسلوں تک بھی اس بندے کے گھر رزق کی کمی نہیں ہوتی۔ چھوٹا سا عمل بتایا ہے میرے بھائی اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، اگر آپ کو اپنے آپ پر رحم ہے، اپنی اولاد پر رحم ہے، اپنے آباء و اجداد پر رحم ہے تو تہجد کے وقت جاگنا سیکھ لو، فجر کی نماز ادا کرو، تہجد کی نماز ادا کرو۔ جب یہ ادا کرنا شروع کر دو گے، میرا اللہ اتنی برکت آپ کی زندگی میں ڈالے گا کہ باقی 4 نمازیں آپ پڑھنا شروع کر دو گے۔ دیکھو نا کتنا چھوٹا سا عمل ہے۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔